بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین السلام علیکم، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے، میں نے کچھ باتیں سیکھی ہیں، استاد محترم کی میں سپیچ سن رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب غصہ آئے تو کیا کریں۔ کچھ ان کے پوائنٹس ظاہر ہے اور جو کچھ ہم نے پہلے کے سیکھے ہوئے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آئے تو کچھ باتیں مختلف اساتذہ سے ظاہر سیکھی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت ساری ایسی باتیں بول دیتے ہیں جس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کے بارے میں انہوں نے 3 سلوشن بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا 3 باتوں پر آپ غور کریں، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ممکن ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ پوسیبل ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں، ان پوائنٹس پر عمل کریں۔ پہلے تو ہم اس بات کو قبول کریں کہ یہ عمل کرنے والی باتیں ہیں اور لوگ اس پر عمل کر ہی رہے ہیں، صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے، ان پر تو بلکہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے عمل کرنا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ فوراً ریئیکٹ نہ کریں۔ جب کوئی بات کرتا ہے فوری طور پہ ہم نہ بولیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ رک جائیں، اور یہ ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی تو ہم نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے کہا ہے، لیکن آپ جتنا بھی زیادہ رک سکیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، آپ کو اتنا زیادہ اچھا سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بڑی پیاری انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ اصل سارا کھیل جو ہوتا ہے لفظوں کا ہوتا ہے۔ الفاظ کے کرشمے کے نام سے میں نے بھی ایک ریکارڈنگ پہلے پیش کی تھی کہ الفاظ جو ہیں آپ نے اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے، آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اور آپ نے اگلے بندے کی رسپیکٹ جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ یہ سب تبھی ہوگا جب ہم کم سے کم آدھا گھنٹہ رک جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بات بتائی اس کو میں بیان کروں گی اپنے الفاظ میں کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں پہلے سے ہی سچویشن کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ہمارے ارد گرد افراد ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہو گئے، جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں وہ افراد ہو گئے، ہمارے ہمسائے ہو گئے، یہ سارے افراد وہی ہوتے ہیں۔ ہمیں عام طور پہ دوسرے کی شخصیت کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی بات کریں گے تو آگے سے اس قسم کا جواب آئے گا، یا اس شخص کی تو عادت ہے مثلا ٹوکے مارنے کی، اس شخص کی عادت ہے مثلا، فلاں شخص کی عادت ہے مثلا طنز کرنے کی، ان کی عادت ہے مثلا، فلاں شخص کی عادت ہے وہ خیال نہیں کرتے، انسلٹ کر جاتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ ہمیں عام طور پہ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم پہلے سے ایسے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ ہم ان سے ذہنی طور پہ، اگر ہم فزیکلی تو دور نہیں رہ سکتے تو ذہنی طور پہ ہم ان سے دور رہیں، مطلب اپنے کام سے کام رکھیں، ضروری جو بہت ضروری بات ہے وہ کریں، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ان سے ہم مطلب بات ہی نہ کریں، صرف ضروری بہت ضروری بات کریں، اور ہمیں پھر بھی اگر پتہ ہے وہ ایسا کر جائیں گے تو پھر ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور جب پہلے سے ہم اچھے الفاظ اور اچھے جملے اور اچھی سچویشن کو سوچ کے رکھیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سچویشن کے مطابق چلنا۔ اور تیسری بات انہوں نے بڑی اچھی بتائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگلے فرد جو ہے اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کسی فرد کو کہا کہ یہ کام اس وقت پہ ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ کام اس وقت پہ نہ ہو تو ہم خود کو اس فرد کی جگہ پر رکھ کے سوچیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی کسی بھی فرد کے ساتھ ہو سکتی ہے، طبیعت کسی بھی شخص کی خراب ہو سکتی ہے، گھر میں کسی بھی فرد کا جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم جتنے بھی ذمہ دار ہیں کہ کوئی کام جو ہے اس کے صحیح وقت پر انجام نہ دے سکیں۔ ہم اپنے آپ کو دوسرے فرد کی جگہ پر رکھ کے سوچیں، اور جب ہم اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں گے تو پھر جب ہم ملیں گے تو ہمارا رابطہ، جو ہمارا لہجہ ہوگا بہت ڈیفرنٹ ہوگا، ہم کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مجبوری ہو، اب بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ان 3 پوائنٹس پہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ اپنی صحت، آخرت و خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔